اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی ام نجعل المسلمین کالمجرمین، تو کسی نے بتایا کہ افنجعل المسلمین، تو وہ افنجعل ہے، ام نجعل نہیں ہے، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. اور ایسی کوئی مسٹیک بیان کے دوران ہوا کرے تو اسی وقت بتا دیا کریں. اب آیت میں اگر کوئی زبر زیر کی غلطی تو یہ نہیں تھی، لفظ کی غلطی تھی، لیکن چونکہ میننگ سیم تھے تو وہ افنجعل کے بجائے میں نے ام نجعل کہہ دیا، تو اسی وقت یہ بول دینا چاہیے بھائی افنجعل. آیت میں اگر کبھی بھی کوئی مسٹیک ہو نا فوراً بولنا چاہیے پڑھنے میں. اس میں کوئی ادب نہیں ہے کہ جی وہ مفتی صاحب محسوس نہ فرمائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی چائے میں مکھی گر گئی، وہ پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں محسوس نہ فرمائیں، بعد میں بتائیں گے، تو بعد میں تو موقع چلا گیا نا. اب ایک چیز ریکارڈنگ میں اپلوڈ بھی ہو گئی، چلی بھی گئی، تو وہ اسی وقت بتانا چاہیے. کسی بڑے کی چائے میں مکھی گر جائے تو فوراً ٹوکو گے نا بھائی احتیاط کریں. اب اس میں آپ اگر ادب تمیز سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی معذرت کے ساتھ بے وقوف ہونے کی آپ کے نہیں، یعنی جو بھی اس طرح کا حرکت کرے گا اس کے بھی بے وقوف ہونے کی علامت. اور اگر وہ ٹوکے اور سامنے والے کو غصہ آ جائے تو یہ سامنے والے کی بھی بے وقوف ہونے کی علامت. یعنی وہ اس پہ خوش ہے کہ مکھی کھا لوں میں لیکن مجھے کوئی ٹوکے نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی بھی آپ کو آپ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اللہ نے جو بڑا نافرمان ہے نا، بڑا نافرمان، اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اسے اس کی کسی خطا پر تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو اس کی عزت نفس، اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا، وہ اس کو اس گناہ پہ اور مضبوط کر دیتی ہے. یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم. یہ بھی قرآن کا انداز ہے. فرمایا یہ نہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، یہ بھی نہیں فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے. ایسے آدمی کا تکبر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں. کیونکہ کسی کا جو تکبر سمجھتے ہیں نا، بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ یا تو دلائل سے سمجھ میں آتا ہے اور دلیل ماننے کی اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں، کیونکہ دلیل سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ماننا تو اگلا اسٹیپ ہے نا. ہائے ہائے ہائے، بات اب یہاں سے مسئلہ سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. دیکھو دو اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ سب پر فٹ آتی ہے یہ بات. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر انسان تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان تربیت کا محتاج نہ ہوتا، ہر آدمی اپنے بارے میں رکھ کے سوچے، تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتے؟ کہتے خود ہی تم فنڈر ہو، خود ہی سوچ کے ٹھیک بن جاؤ. خود ہی سوچ کے کیا بن جاؤ؟ اپنا اچھا برا خود ہی سوچو اور کیا بن جاؤ؟ ٹھیک ہو جاؤ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو سکھاتے ہیں نا کیسے کھانا ہے، واش روم کیسے یوز کرنا ہے. تبھی جن والدین نے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں سکھایا وہ اب تک چاند پہ پہنچنے کے باوجود بھی پانی استعمال نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، والدین نے نہیں سکھایا ان کو. کتنے پڑھ لکھ گئے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی کی کیا ضرورت ہے. اور ہمیں والدین نے سکھایا تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے یار. آدمی کے دانت گندے ہوں برداشت ہو جائے گا، کپڑے میلے ہوں، کیونکہ میل کچیل ہی لگا ہے نا.
ارے مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی میں تو صبح شام گھومنا ہوتا ہے, لیکن یہ چیز کیسے برداشت ہو جاتی ہے یار, یہ عقل میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے. بات بات پہ اس کو کیا چاہیے, تنبیہ. کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, ہر وقت. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو. یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا, کیا ہو, ٹراخ, ٹے رے الف اور خے. یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی. اس کا مطلب ٹر ٹر کرنے والا. کیا کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے, ہر وقت بولتا رہے گا, کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر, ہوتا ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا, اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے, تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو, گویا ہر وقت ٹر ٹر کرتا ہو. ٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے غلط کیا. 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے. فرمایا پھر انسان انسان کا بچہ بنتا ہے. اتنی تربیت کی ضرورت ہے انسان کو. موضوع چینج ہو گیا, سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں, لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا, تو جو بات فائدے کی ہو اسی کو پارسل کرنا چاہیے. تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں پیر, منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں. وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے, اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ. اس میں گرامر بھی ہے, عربی گرامر. وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے, 68 یا 69. یہ جو مجلس ہے یہ واعظ و نصیحت کی ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا. بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی اس گاڑی کی ٹیوننگ کر لو. اب اچھا میکینک ہوگا تو اس کو ٹیوننگ کے علاوہ بھی اگر کوئی گاڑی میں کام نظر آئے گا کہ بھائی یہ نٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, یہ دروازہ تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہے, تو اسکرو وہ کیا کرے گا, اس کو ٹائٹ کر دے گا. تو یہاں پر جو آپ آتے ہیں یہ سوچ کے بیان سننے کے لیے بیٹھا کریں کہ مفتی صاحب جس وقت جو اسکرو ڈھیلا دیکھیں گے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو, کہ ہم کو شیخ و مرشد تو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کسی ایسے شخص سے کراؤ جو ہر وقت تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا رہے. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اچھا ڈاکٹر نا, تو وہ آپ کو آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہیں وہ بتائے گا, یہ جو خوبی ہیں وہ بتائے گا, فالٹ بتائے گا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو بتایا ماشاء, اب آپ کو فیور بھی ہے, آپ کا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا, کڈنی کا بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی صحت زبردست, آپ کو آپ کی نظر 6/6 ہے, سننے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں, آپ ماشاء اللہ پھوڑتے بھی طبیعت سے ہیں, ہاضمہ بھی آپ کا ٹائٹ, دانت آپ کے بڑے خاندانی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ہے کوئی؟ یہ تو بگاڑ رہا ہے آپ کو. آپ جناب ایسے ڈاکٹر کے پاس جب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جاؤ گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی یا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں پڑ جاؤ گے. اور ہاتھ اندھوری کا شعر ہے, خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے کہ جنت میں جانے کا شوق تو تجھے ہے لیکن پہلے کیا ہے, پہلے مرے گا ٹھیک ہے نا, پھر جائے گا. تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے, ہاں کبھی کبھار وہ آپ کے باڈی میں جو اچھی چیزیں ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے
کہ بھائی سارا ہی کچھ خراب نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. لیکن زیادہ فوکس وہ کس کو کرے گا؟ آپ کی بیماری. ٹیسٹ میں جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ ایک دفعہ رپورٹ کے طور پہ بتا دے گا یہ, لیکن جو فوکس کس کو کرے گا؟ یار یہ رپورٹ آپ کی شوگر کی رپورٹ کلیئر نہیں ہے. تو بھائی دو چیزیں خوب سمجھ لو کہ جیسے ہمیں جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی اچھے حکیم کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس کو روحانی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے والے روحانی نہیں, یہ تو ایک نمبر کے 2 نمبر ہیں, 2 نمبری میں 1 نمبر ہے. روحانیت کا مطلب ہمیں پیغمبروں کی اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں, جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں, اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے, اصلاح ایک الگ چیز ہے, دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا, نالج ہو اس کے پاس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا الگ. دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتہ ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے, اس کا مطلب نالج ہے نا. یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں, انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں, لیکن تربیت نہیں ہوتی, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا, ایسے ہی ان نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا, حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے, حضرت عمر جھک گئے, حضرت عثمان جھک گئے, حضرت علی جھک گئے, یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے, اللہ نے ان کا مقام بڑھا دی. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یار یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے یہ, اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہاں گئے فہد مارکیٹ سے شارٹ؟ چلو جب آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا. یہ کچھ اس کا سیٹ اپ ایسے کیا کریں, بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو 2 ویٹ ہے نا ادھر ہی نہیں, میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں. یہ یہاں رکھا کریں, یہ یہاں نہ رکھیں, یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے. اچھا, تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں, یہ بنے گا نہیں, یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے.
یہ نہیں ہے، ناممکن. دیکھو نا، گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا، تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا، ماں باپ نے نہیں سکھایا، ماں باپ کو ماں باپ نے، تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے؟ بھائی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے، وہ ڈیلیور، یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے، اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے، جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے، اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھئی یہ میسج ہے، امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھئی یہ میسج ہے، یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے نام پیغام ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں. آگے سمجھانا، اس کی شرح کرنا یہ میرے ذمے، بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دے دیا اللہ نے پیغام؟ بھئی ہر ایک کو الگ، یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا؟ اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو. ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے ہیں اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں، معجزوں کے ذریعے، اس کی اپنی سیرت کے ذریعے، اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے، قادیانی کی نہیں چلی ہے، اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے، اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے، اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا، تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا، لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں، وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھئی یہ فتویٰ ہے، تو پڑھنے والی کی سمجھ میں آتا نہیں. وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے، حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں، تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ہے، پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی، وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے. فتوے کی زبان ایک قانونی ہوتی ہے نا، لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، سمجھاتے. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے؟ شرح.
تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرع تھوڑی ہوئی. میرے منکرین حدیث سے بحث ہوئی تھی نا, میں وہ بحث نہیں بتا رہا, صرف اتنی بات. وہ منکرین حدیث کہتے تھے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم, یزکیہم پہلے ہے, ایک آیت میں یزکیہم بعد میں اور ایک آیت میں یزکیہم پہلے, دونوں طرح کی آیتیں. تو جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت نہیں ہے, کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو, قرآن کو. تو میں نے ان سے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا, تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو نبی نے جو سکھایا ہے وہ گیا کہاں؟ اور جب نبی صحابہ کو سکھا رہے تھے, اس کا مطلب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی سے قرآن کا متن تو لیا صحابہ نے, اس متن کا مطلب بھی لیا ہے صحابہ نے, اور جو مطلب اور شرع اور جو اس کی تفصیل ہے وہ اس متن کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اگر یہ حدیث حجت نہیں ہے تو پھر وہ علاوہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا نبی کے سکھائے بغیر, تو میری اور آپ کی سمجھ میں قرآن کہاں سے آئے گا حدیث کے بغیر؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی سمجھ میں آ سکتا تھا تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے. سوال یہ کہ اگر صحابہ کی سمجھ میں قرآن براہ راست آ سکتا تھا تو اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا یعلمہم, نبی سکھائیں گے ان کو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ عربی جان کر ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, پھر بھی قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی ان کو تشریح نہ کریں. اور ایسا ہوا ہے, بہت سے صحابہ سے قرآن کی آیتوں میں مسٹیک ہوئی ہے, جب نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مطلب بتایا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.